मोबाइल बेच दो, छोटा मोबाइल ले लो, इस मोबाइल कीमती मोबाइल के बदले लाइसेंस बनाओ और असला खरीदो। 1986 वाला दौर वापस लाना चाहते हैं जहां एक आवाज के ऊपर पूरी मुहाजिर कौम सड़कों पर नजर आए कि कायदे आजम जिस फ्लाइट से आए उसके बाद उन्होंने आगे कहा हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते वो वहां के वफादार बन के रहे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनका वफादार बन के रहना था हिंदुओं का तो हमारी गर्दनें क्यों कटवाई थी, हमसे कुर्बानियां क्यों मांगी थी, हमसे ये नारे क्यों लगवाए थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शहर में रहकर अपने कबायली सिस्टम को नाफिज करने की कोशिश करेगा तो जब मैं तुम्हारे कबायली इलाके के अंदर शहरी निजाम नाफिज नहीं कर सकता तो इस शहर में भी इस शहर का निजाम चलेगा। कबायली निजाम को मैं मुस्तरद करता हूं। मैं हूं आपका मेहमान फरहान खान और आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज़। आज हम मौजूद हैं कोरंगी ढाई पे जहां MK मकी की जानब से जनरल वर्कर्स इजलास रखा गया है। यहाँ पे MK मकी की चेयरमैन जनाब आफाक अहमद आके खिताब करते हैं। आइए आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से पे ले चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं। सवाल करना चाहता हूं, जो हालात तुम्हारे सर पर मंडला रहे, जो हालात तुम्हारे सरों पर मंडला रहे, वो किसी दिन तुम्हें हैरान कर देंगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम लोग आज बड़े कीमती मोबाइल लेकर फख्र के साथ कहते हो इतने पिक्सल का कैमरा है, 2-2 कैमरे लगे इसके अंदर। क्या करोगे इन कैमरों का, क्या करोगे इतने पिक्सल के कैमरों का। ये कैमरे तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते, ये कैमरे तुम्हारी मां और बहनों की हिफाजत नहीं कर सकते। मैं पहले भी बरमला इस बात का इजहार कर चुका हूं कि तुम्हारी इस शहर की इंतजामिया, इस शहर की पुलिस, ये तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती। जब चोर खुद साहूकार बन जाए और साहूकार खुद चोर हो, और जब यहां पर जो लोग हिफाजत पर मामूर हो वो खुद इस शहर का निजाम बर्बाद करें, जब कातिल ही काजी बन जाए तो फिर क्या उनसे आप मदद की भीख मांगते रहोगे। तुम्हें अपनी हिफाजत, अपने घर वालों की हिफाजत खुद करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तुम्हारी हिफाजत कोई नहीं करेगा। इसी गली में पीछे बाप और बेटे को एक साथ शहीद किया नहीं किया, यही कोरंगी 2-2.5 है ना यहाँ पे, जो स्टेशनरी वाले जो बुजुर्ग थे उनके बाप और बेटे को एक साथ शहीद किया या नहीं किया। आज तक तो कातिल पकड़ा गया। इस शहर में रोजाना कोई ना कोई मोबाइल छीनने के ऊपर कत्ल होता है, कोई पकड़ा गया। मैं अल्ताफ का हिमायती नहीं हूं, लेकिन अल्ताफ के बारे में मुझे दुख होता है कि जो उसके बच्चों के साथ रवैया रखा गया। अगर कोई मासूम बच्चा किसी हॉक्स पे के ऊपर अल्ताफ का तराना गा के डांस कर रहा हो, तुम CCTV कैमरे से उसके बाप और उसकी भी साले की छानबीन करके तुम उसको उठा के ले जाते हो। इस शहर में महाजर कत्ल हो रहे हैं, कोई एक कातिल नहीं पकड़ा गया। कौन से रवैये की तुम्हारी हिमायत की जाए। इन चीजों से क्या सीखते हो कि तुम अगर नारा लगाओ तो तुम्हारा CCTV कैमरा और तुम्हारे नादरा के रिकॉर्ड से तुम्हें उठा के ले जाते हैं। इस शहर में कत्ल हो रहे हैं, 1-2 नहीं सैकड़ों कत्ल हो चुके, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैंने हमेशा कहा है कि तुम्हें इस शहर में इंसान का सबूर नहीं होगा। ये परचम अपने नीचे करो ताकि बाकी लोग मुझे भी देख सके और बात सुन सके। ये जो महाजर नौजवान है ना, ये मतलब अपनी माओ के लिए तो जाहिर है कि माओ के कलेजे की ठंडक होती है औलाद, अपने वालिदैन का सहारा होती है औलाद। लेकिन इन महाजर नौजवानों से महाजर कौमी मूवमेंट की, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि पूरी महाजर कौम की भी उम्मीदें वाबस्ता हैं तो गलत नहीं होगा। जितनी भी गुफ्तगू अभी हुई कि तुम्हारे साथ जो भी ज्यादतियां हो रही हैं, जो भी नाइंसाफियां हो रही हैं, जुल्म हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार हम भी हैं, आप भी हैं। इन मजालिम का मुकाबला करने के लिए क्या वो लोग जो दिन भर मैनपुरी खाकर, गुटखा खाकर, मावा खाकर अपने आप को तबाह कर रहे हैं, वो क्या इन
मजालिम का मर्दाना वार मुकाबला कर लेंगे। और फिर खाना नहीं पीना है ये फिर होएगा। माँ बाप जो उम्मीद लगाते हैं अपनी औलाद से, यार इसकी इको कमजोर है प्लीज यार, जो औलाद से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, वो उम्मीदें क्या मैनपुरी मावा गुटखा खाकर महाजन नौजवान अपने आप को फिजिकली तबाह करके वो उम्मीदें पूरी कर सकता है? मुझे अगर अपना बड़ा भाई समझते हो, तुम्हें अगर इस बात का एहसास है कि तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, तुम्हें अपनी कौम का सहारा बनना चाहिए, तुम्हें अपनी घर वालों की इज्जत का दावेदार बनना चाहिए, बजाय इसके कि लोग कहें फला का बेटा है देखो मैनपुरी खा के गुटखा खा के तबाह हो गया। तुम्हारे माँ बाप पर लोग फख्र करें कि देखो ये शख्स मेहनत करके गरीब था लेकिन पढ़ के इसने अपने आप को कहां पहुंचाया, लोग फख्र करें तुम पर। मैनपुरी गुटखा खाकर तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। और ये मैनपुरी गुटखा खाने के बाद हम ये समझते हैं हमने नशा कर लिया। तुम सारे के सारे मेरे भाइयों की तरह हो, मुझे बताओ ये नशा थोड़ी देर के बाद उतर जाता है या नहीं उतर जाता? माँ अपने आप को रातों को जाग कर अपनी औलाद को सूखे में सुलाती है और खुद गीले में पूरी रात जागती है, लेकिन जब उसकी औलाद मुस्कुराती है तो वो खुश हो जाती है। ये ममता जो है ना, ये है नशा। जब बूढ़ा बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है और जब बच्चा अपने आप बगैर किसी सहारे के 2 कदम चलता है और बाप खुश होता है, ये है नशा। जब बाप की मेहनत से कमाई हुई दौलत को पढ़ाई पर लगाया जाता है और वो शख्स, वो बच्चा पढ़कर अपने माँ बाप का फख्र से बुलंद करता है, उस वक्त जो खुशी महसूस होती है वो है नशा। जब औलाद अपने माँ बाप को रात को सोते हुए छुप कर देखती है और जब अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह ने इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखा है, दुआ करती है कि तादेर इनका साया हमारे सरों पर सलामत रहे, तो जो औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करती है और जो उसको आएगी कि हाँ मेरी कौम दोबारा से महाजिर बनकर मुत्तहिद हो गई, हम 1986 वाला दौर वापस लाना चाहते हैं जहां एक आवाज के ऊपर पूरी महाजिर कौम सड़कों पर नजर आए। हम अपनी कौम को दोबारा से मुत्तहिद करना चाहते हैं और अगर कोई इत्तेहाद कायम कर सकता है तो सिर्फ ये परचम कर सकता है जिस परचम की हुर्मत के ऊपर हजारों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, हजारों लोगों ने जेलें काटी हैं, हजारों लोगों ने रूपोशियां काटी हैं, घर के घर तबाह हुए इस परचम के हुर्मत के लिए। मैंने पहले भी कहा था मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना पठान से, ना सिंधी से, ना बलोची से, ना किसी गैर से। मैं हर एक को इस शहर में रहने वाले को अपना भाई समझता हूं। जो इस शहर में रहता है, इस शहर के कानून, इस शहर के रस्म और रवाज पर अमल करता है। अगर कोई शख्स इस शहर में रहकर अपने कबायली सिस्टम को नाफिज करने की कोशिश करेगा तो जब मैं तुम्हारे कबायली इलाके के अंदर शहरी निजाम नाफिज नहीं कर सकता तो इस शहर में भी इस शहर का निजाम चलेगा। कबायली निजाम को मैं मुस्तरद करता हूं, नहीं चलना चाहिए। इस शहर को नजर आना चाहिए कि ये तुम्हारा इलाका है, तुम्हारी गलियां हैं। इस गली के अंदर लोग, आपको मालूम है केरल की क्या करती है? आखिरी बात तुम्हें मैंने बता दिया कि ये मोबाइल खत्म, अहद करो और मैनपुरी गुटखा खत्म, इसलिए कि तुम मजबूत ताकतवर अपने घर का सहारा भी बन सकते हो और इस कौम की जिम्मेदारियों का बोझ भी उठा सकते हो। मैं कब तक जिम्मेदारी उठा सकता हूं? मेरी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा, लेकिन इंसान हूं। तुम लोगों को कल जिम्मेदारी उठानी है। मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूं कि के इलेक्ट्रिक के लोग तुम्हारी गलियों में आते हैं और तुम्हारी गलियों में आके बदमाशी के साथ कनेक्शन काट के चले जाते हैं, आते हैं। मेरी कौम के लोग इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं। अगर बिजली का बिल दे रहे तो बच्चों की पढ़ाई का बिल नहीं दे सकते, अगर खा ले तो पहना नहीं सकते,
ان حالات کے اندر اگر کوئی مجبور ہے, اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے وہ بجلی کا بل جمع کرے, اور اگر کسی کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے نہیں ہے, تو میں نے آپ سے کہا کہ ماں اپنی اولاد کی خاطر اگر جنت چھوڑنی پڑے وہ چھوڑ دے, تو اپنی اولاد کو پہلے کھانا کھلائیں گے یا کہ الیکٹرک کا بل دیں گے؟ اگر کسی شخص کے پاس گھر میں کھانا کھلانے کو بچے کے نہیں ہے, اور اگر وہ بجلی کا بل پے نہیں کر سکا, کوئی بجلی کا کنیکشن کاٹنے آتا ہے, تو تمہاری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس مہاجر قوم کے جوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ناتا خان پہ جا کے کوئی بجلی کا کنیکشن نہیں کاٹ سکتا, اگر پہاڑ گنج پہ جا کے نہیں کاٹ سکتا, اگر بنارس پہ جا کے نہیں کاٹ سکتا, اگر جیرا کالونی میں جا کے نہیں کاٹ سکتا, اگر شیر پاؤں میں جا کے کاٹ نہیں سکتا, بلال کالونی میں تم جا کے نہیں کاٹ سکتے, تو اس مہاجر بستی میں اس وقت تک مت آنا جب تک شیر پاؤں, جب تک آپ کا پہاڑ گنج ان جگہوں سے سارے کنڈے ختم نہ کر لو. اگر ان علاقوں میں کوئی آتا ہے تو اسے پیار سے سمجھاؤ کہ دیکھو لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اگر تم بجلی بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے بجلی کاٹنے آئے ہو تو پلیز آپ واپس چلے جاؤ. اور اگر وہ تمہارے پلیز پر نہیں مانتا, کوئی اور زبان جانتا ہے تو پھر کوئی زبان نہیں. لیکن بجلی کا کنیکشن, تحریک اور نظریہ اگر اس سے اپنے آپ کو آپ نے جوڑ لیا تو آفاق پاگل بھی نہیں ہوگا, آفاق بلیک میل بھی نہیں ہوگا, لیکن آفاق پیدا ہوا ہے, اللہ کا حکم ہے, جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا. کون اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ آفاق تمہیں اپنی زندگی میں منزل پہ پہنچا دے گا؟ اگر تم اس نظریے کو اپنا لو گے تو آفاق نہیں ہوگا, تب بھی تم تحریک چلا کے اسے منزل تک پہنچا دو گے. اس لیے میں نے تم سے اس لیے کہا کہ نشہ کرنا ہے تو قوم پرست بن کے نشہ کرو. اگر نشہ کرنا ہے تو اپنوں کی مدد کر کے جو خوشی ملتی ہے وہ نشہ کرو. اس مین پوری گٹکے سے اپنے آپ کو کیوں تباہ کرتے؟ جس دن تم نے قوم پرست بن کے تمہارے اندر اپنی قوم کی مدد کرنے کا اور اپنی قوم کے خلاف کوئی اگر زہر افشانی کر رہا اس کا منہ توڑنے کا اگر تمہارے اندر جنون پیدا ہو گیا, تم قوم پرست بن گئے, تو تمہارے لیے پھر یہ رینجرز آف پولیس کا خوف, گرفتاری کا خوف, جیل کا خوف, موت کا خوف سب ختم ہو جائے. تم کسی کے سامنے نہیں جھکو گے. نہ چھپ کے جیے, نہ چھپ کے جیے ہم, نہ سر جھکا کے جیے, ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے. اور میں نے سنو پورا شعر نہیں ہوا, وہ پورا شعر نہیں ہوا, وہ بزرگوں پورا شعر نہیں ہوا. میں نے تو کبھی شعر پڑھا نہیں, آج میں نے کہیں پڑھ لیا اور مجھے یاد آ گیا تو میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا. یہ پورا شعر ہوا نہیں. میں نے کہا کہ نہ چھپ کے جیے ہم, نہ سر جھکا کے جیے, ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے. اگر ایک دن کم جیے تو کم ہی صحیح, یہی بہت ہے کہ ہم شمع جلا کے جیے. کہ تمہارے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو بھی ناانصافیاں ہو رہی ہیں, ظلم ہو رہے ہیں, اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں. ان مظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا وہ لوگ جو دن بھر مین پوری کھا کر, گٹکا کھا کر, ماوا کھا کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں, وہ کیا ان مظالم کا مردانہ وار مقابلہ کر لیں گے؟ مین پوری گٹکا کھا کر تو یہ سب کچھ ممکن نہیں. وہ وقت بھی یاد ہے جب ہم نے اپنی ماؤں سے, بہنوں سے, اپنے بزرگوں سے ایک ایک بیٹا مانگا تھا ہر گھر سے, یاد ہے؟ اس مہاجر قوم سے ایک ایک بیٹا چاہیے, اور لوگوں نے اپنے بیٹے قربان کیے. میں نے ان جنازوں میں بھی شرکت کی جہاں ماؤں نے روتے ہوئے اپنے ایک بیٹے کو رخصت کیا, بوڑھے ناتواں کاندھوں نے اس کو کاندھا دیا, لیکن سب کے منہ میں یہ تھا کہ اس قوم کے لیے, اس لفظ مہاجر کے لیے ایک بیٹا نہیں اور بیٹے قربان کرنے پڑے, قربان کریں گے. آپ سوچئے, آپ یہ سوچئے کہ یہ میری اور آپ کی کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے جس نام پر قربان کیے وہ لفظ مہاجر پرچم سے کھرچ کے, کبھی کسی کا نام لکھا گیا, کبھی اس میں پتنگ بنائی گئی, اور آج ہم اس پرچم کو چوم رہے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر. ہم نے کبھی
ہم نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ یار تمہارا اس مہاجر قوم سے کون سا بغض ہے. اس قوم نے تو تمہیں اپنے بیٹے قربان کیے تھے. میں نے تو کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ ماؤں نے اپنے زیور اتار کے تمہیں ڈونیشن میں دیے تھے اس مہاجر تحریک کے نام پر. اس لیے کہ سونا بیٹوں سے زیادہ نہیں تھا, لوگوں نے اپنے بیٹے قربان کر دیے. لیکن میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جذبات میں اگر ایک مرتبہ غلطی ہو تو وہ غلطی ہے, لیکن اگر بار بار وہی عمل دہرایا جائے تو کیا اس کو آپ غلطی کہیں گے؟ یہ سنگین جرم ہے اپنی قوم کے خلاف. مہاجر قوم کے اس درد کو محسوس کیا کہ جو علی گڑھ قصبہ کے اندر مہاجر لوگ قتل ہوئے تھے. کبھی اس درد کو محسوس کیا جس وقت عمران خان نے جب غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم نافذ کیا تو کبھی اس درد کو محسوس کیا کہ اس کوٹا سسٹم کی وجہ سے میری قوم کے لوگ ملازمت سے محروم رہ جائیں گے اور شناختی کارڈ کراچی کا ہونے کی وجہ سے, مہاجر ہونے کی وجہ سے درخواست میں لکھا جائے گا کہ کراچی کے لوگ درخواست دینے کی زحمت نہ کریں, تمہارے کوٹا سسٹم پہ دستخط کرنے کی وجہ سے یہ ہوا. کس نے کیا تھا دستخط؟ آپ تو اسمبلی میں نہیں تھا. امین الحق دستخط کر کے آیا. کنیکشن نہیں کرنا چاہیے آپ کے علاقوں میں. بس میں نے آپ سے کہا تھا میں سیاسی باتیں نہیں کرتا. جس نے ووٹ مانگنے ووٹ مانگے ہوں. میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں, اگر آج جو میں نے بات کہی اس مہاجر نوجوان نے اگر اپنی ذمہ داری قبول کر لی اور اپنی ذمہ داری اٹھانے کا عزم کر لیا, فیصلہ کر لیا کہ میں نظریے سے جڑوں گا, کسی شخص سے نہیں. شخصیت کا احترام اس وقت تک کروں گا جب تک وہ نظریے سے جڑا ہو. بس اگر یہ فیصلہ تم نے کر لیا, اس قوم کو پھر ندامت نہیں ہوگی, اس قوم کو بے بسی کا احساس نہیں ہوگا. لگے گا کہ ہاں ہم ایک زندہ قوم ہے. یہ جو نوجوان ہیں جن کو میں نے مین پوری اور گٹکے کے لیے منع کیا, میں نے پوچھا مین پوری کی پڑیا کتنی کی آتی ہے؟ لوگوں نے بولا 100 روپے کی. دن میں لوگ 2 کھا جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک کھاتے ہو, چلو 100 روپے ہوئے. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آپ اللہ کے واسطے اس کو سنجیدگی سے لو, اس کو مذاق میں مت ڈالنا کہ آفاق بھائی میتھمیٹک کا کوشچن کر رہے ہیں. اگر تم 100 روپے کا ڈیلی خرچ کرتے ہو, مہینے پہ کتنے ہوئے؟ اگر 10 آدمی محلے کے جن کا گھر ہم ایک دوسرے کا جانتے ہیں, 10 آدمی طے کریں کہ یار آج کے بعد میں بھی مین پوری نہیں کھاؤں گا, گٹکا نہیں کھاؤں گا, سگریٹ نہیں پیوں گا, اور یہ میرے جو 100 روپے ڈیلی کے خرچ ہوتے ہیں 3000 روپے مہینہ میں جمع کراؤں گا BC کمیٹی کے طور پر. آپ نکالو فال, جس کا پہلے نکلے 30,000 روپے کا کوئی اسٹال لگا لو. جب سارا پورے پاکستان سے لوگ یہاں آگے اسٹال لگا سکتے, تم کیوں نہیں لگا سکتے؟ تمہاری گلیاں ہیں, تمہاری سڑکیں, لگاؤ 30,000 روپے. نیکسٹ ٹائم دوسرے 30,000 کا لگاؤ. نوکری کا انتظار مت کر. جس دن تم نے اپنے آپ کو کاروبار سے جوڑ لیا, جس دن تم نے پیسہ کمانا سیکھ لیا, جس دن تم نے حق حلال کا کمانا سیکھ لیا, تمہیں وہ بھی نشہ لگ جائے گا. اور یہ نشے ایسے نشے ہیں کہ تم چھوڑنا چاہو گے چھوڑ نہیں سکتے, کوئی چھڑوانا چاہے گا چھڑوا نہیں سکتا. یہ وہ نشے کہ حلال کی کما کے اپنے گھر والوں کو کھلاؤ گے, جو خوشی محسوس کرو گے. دیکھنا آج تم مین پوری مانگ کے کھا لیتے ہو, آج گٹکا مانگ کے کھا لیتے ہو, تم کل اپنے حق حلال کی کما کے اپنے گھر والوں کو کھلاؤ گے نا, مزہ آئے گا. توکل گروپ آف انڈسٹری کا مالک شیخ توکل میرے ساتھ جیل میں تھا, پوری ہسٹری میں نے اس کی معلوم کی. دری کندھے پہ رکھ کے بیچتا تھا, وہاں سے اس نے اسٹارٹ لیا تھا. اسٹارٹ تو لو, تم جس دن اسٹارٹ لوگے تمہاری نیت دیکھ کے اللہ خود بخود برکت ڈال دے گا. تم دیکھنا کہ تم کہاں سے کہاں پہنچتے ہو. شہری تصور نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ تم نے اپنی ریت ختم نہیں کی. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں نوکریاں دے دو, میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے یہ حقوق دے دو. کیوں دے دو؟ مانگنے سے کچھ ملتا نہیں ہے, چھیننا پڑتا ہے. اور چھیننے کی طاقت جب تک تمہارے اندر نہیں ہے اس وقت تک تمہیں کوئی انسان نہیں سمجھے گا. جب تک تم اپنے اندر چھیننے کی طاقت پیدا نہیں کرو گے, جب تک اپنا دفاع کرنے کی طاقت پیدا نہیں کرو گے, تمہیں کوئی انسان تصور نہیں کرے گا, تمہیں کوئی یہاں کا شہری تصور نہیں کرے گا. اس شہر میں کتنے قتل ہوئے, علی گڑھ قصبہ میں کتنے قتل ہوئے, پکا قلعہ کل سانحہ پکا قلعہ گزر چکا, کتنے لوگ قتل ہوئے. سر پہ قرآن لے کے مائیں نکلی تھی, چھوڑ دو ہمارے بچوں کو, لیکن جی ایس سی کے لوگوں نے انہیں خون دیا. کوئی ایک آدمی, ایک سنگل آدمی پھانسی پہ نہیں چڑھا, ایک سنگل آدمی کنوکٹ نہیں ہوا, صرف اس لیے کہ مرنے والے بھکاری تھے. تم مانگنے کی عادت ختم کرو, چھیننے کی طاقت پیدا کرو, تمہیں لوگ انسان تصور کرنا شروع کر دیں گے. اس
اس سے پہلے تمہیں کوئی انسان نہیں سمجھے گا. اور اپنے اندر طاقت پیدا کرو, اپنے اندر علم کی طاقت پیدا کرو, اپنے اندر کاروبار کر کے اپنے آپ کو مالی طور پر مستحکم. لوگ تمہیں جوتے مارتے ہیں, انہی کے جوتے کے تلوے پہ رکھ کے دینا چاہتے نہیں تو آفاق کا نام بدل دینا, تو چھین کر لینے کی عادت ڈالو. اپنے شہر کے اندر یہ موبائل ختم کر دو, راتوں کو جاگنا ختم کر دو, صبح اٹھو یہ موبائل بیچ دو, چھوٹا موبائل لے لو, اس موبائل قیمتی موبائل کے بدلے لائسنس بناؤ اور اسلحہ خریدو. گلیوں کی حفاظت کرنی ہے تمہیں, اپنی گلیوں میں اپنے پڑوسی کی حفاظت کرنی ہے. تمہاری گلی میں کوئی ادارہ لات مار کے کسی کے گھر میں گھستا ہے, ہر گلی کے اندر 20 مکان ہوتے ہیں, 19 مکان تماشا دیکھتے ہیں. طے کر لو, عہد کر لو کہ آج کے بعد کسی کے گھر میں کوئی لات مار کے گھسا تو 19 کوارٹر بھی ساتھ میں کھڑے ہوں گے. دیکھتا ہوں سارا کوئی آ کے یہاں سے گرفتاری کر لے. ہاں, کبھی آپ نے مہاجر حقوق کی بات ہی نہیں کی. آپ کے منشور میں تھا کہ محسونین مشرقی پاکستان واپس آئیں گے. ان نوجوانوں کو تو یہ پتہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ بہت سارے لوگ سقوط ڈھاکہ کے بعد پیدا ہوئے کہ کیا ظلم ڈھائے گئے تھے. ہمارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا, ایک بار نہیں کئی بار دھوکہ ہوا, اور میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں. پہلی مرتبہ دھوکہ ہوا اس وقت جب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس قوم کے ساتھ دھوکہ کیا, جب کہا کہ برصغیر پاکستان, برصغیر پاک و ہند کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن چاہیے. اور جب پاکستان بن گیا کس کی قربانیوں میں بنا تھا؟ یو پی, سی پی, دہلی, آگرہ, بہار, حیدرآباد, دکن, ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی. پنجاب میں قربانیاں نہیں دی تھی, سندھ نے قربانیاں نہیں دی تھی, سرحد میں قربانیاں نہیں دی تھی. بلوچستان پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں شامل ہوا تھا. قربانیاں کس نے دی تھی پاکستان بنانے کے لیے؟ وہ لوگ جو آج مہاجر کہلاتے ہیں, ان کے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی. ان کے بزرگوں کی قربانی کا صلہ یہ ملا کہ قائد اعظم جس فلائٹ سے آئے اس کے بعد انہوں نے آگے کہا ہندوستان میں جو مسلمان رہتے وہ وہاں کے وفادار بن کے رہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کا وفادار بن کے رہنا تھا ہندوؤں کا تو ہماری گردنیں کیوں کٹوائی تھی, ہم سے قربانیاں کیوں مانگی تھی, ہم سے یہ نعرے کیوں لگوائے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا تو ہر مسلمان کا, اور کم از کم اس مسلمان کا جو برصغیر پاک و ہند کے مسلمان تھے, ان کا حق بنتا ہے, آج بھی بنتا ہے. جس طرح کوئی بھی شخص جو پاکستان کا شہری ہے, جو پاکستان بنانے والا ہے, اس کا حق بنتا ہے اس پاکستان کے اوپر, ان کو آنا چاہیے. قائد اعظم نے کیا کہا, پاکستان کے اندر جو لوگ نہیں آئے, جو وہاں ہیں وہ ان کے وفادار بن کے رہے. سرحدیں بند کر دی. کہا کہ پاکستان کے اندر اب جو آئے گا پاسپورٹ کے اوپر آئے گا. اس کا مقصد ہے ہم انڈیا کے شہری پہلے بنے, ہم انڈیا کے شہری بن کے انڈیا کا پاسپورٹ حاصل کریں, اس کے بعد آئیں. لوگوں کو ہسٹری نہیں معلوم, ان نوجوانوں کو یہ نہیں پتا کہ اس دھوکے کے بعد ہم اس دھوکے کو ابھی ہم برداشت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے خاندان کٹ گئے, آدھے وہاں رہ گئے, آدھے یہاں رہ گئے, آپ نے سرحدیں بند کر دی. ابھی ہم اس دکھ سے نہیں نکلے تھے کہ 1971 کے اندر پھر دوبارہ سے پاکستان کے خلاف تحریک چلی بنگلہ دیش کے اندر, ظلم و زیادتی ہوتی رہی. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ بنگلہ دیش کیوں بنا, یا بنگلہ دیش بننے کی وجوہات میں ذمہ دار کون تھا. پنجاب ذمہ دار تھا, سندھ ذمہ دار تھا, ہماری افواج ذمہ دار تھی, ہماری اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار تھی, ہماری اشرافیہ ذمہ دار تھی, ہمارے حکمراں ذمہ دار تھے. بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. بات صرف یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب محسونین مشرقی پاکستان جنہیں ہم کہتے ہیں, وہاں جب پاکستان کی افواج بنگالیوں کو علیحدگی سے روکنے کے لیے آپریشن کر رہے تھے تو وہاں مفتی بانی بنا کر پاکستان کی افواج پہ حملے کیے جا رہے تھے, امبوش کیے جا رہے تھے. رزلٹ کیا تھا؟ لوگ بڑھ رہے تھے. کون تھا ان لوگوں کو بچانے والا؟ ہمارے وہ لوگ جنہیں میں اپنا بھائی کہتا ہوں, جنہیں میں اپنا رشتہ دار کہتا ہوں, جنہیں آپ بہاری کہتے ہیں. وہ آگے آگے بڑھتے تھے فوج سے اور کہتے تھے نہر کا پانی مت پینا, پہلے ہم پی کے دیکھ لیں کہ اس میں بنگالیوں نے زہر تو نہیں ملا دیا. ہم اس پنجاب کی فوج کی رکھوالی کر رہے تھے, ان کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر قربانیاں دے رہے تھے. گلی سے اگر فوج کو نکلنا ہوتا تھا ہم کہتے ہیں رکو پہلے ہم دیکھ لیں, گلی سے باہر نکل کے کوئی حملہ نہ کر دے. ہم آگے آگے آپ کی فوج کے سامنے لڑے تھے, آگے فوج سے آگے ہم بنگالیوں سے لڑ رہے تھے اس پاکستان کو بچانے کی جدوجہد میں. ٹھیک ہے, حالات کیا تھے نہیں معلوم, فوج نے ہتھیار ڈالے, ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پہ ڈالے, یا کن حالات میں ڈالے, کس کے حکم پہ ڈالے, میں اس بحث میں بھی جانا نہیں چاہتا.
لیکن ڈالے، اور اس کے بعد جنہوں نے ہتھیار ڈالے واپس آ گئے. آج وہ لوگ جو فی سبیل اللہ اللہ کے نام پر تمہاری مدد کر رہے تھے، اس پاکستان کو بچانے کی جدوجہد کر رہے تھے، آج وہ لوگ کس حال میں کبھی سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں قوم پرست بنا دے، تمہیں مہاجر نظریے کا وارث بنا دے. اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے. اللہ